ہم نے صحراؤں، ایمیزون کے جنگلات اور غیر آباد جزیروں میں ہفتوں تک زندہ رہنے والے لوگوں کے بارے میں کہانیاں سنی ہیں۔ ایسی کہانیاں بتاتی ہیں کہ لوگ کتنے سخت اور لچکدار ہو سکتے ہیں، لیکن ان سب معاملات میں ایک ایسا واقعہ ہے جو واقعی آپ کو حیران کر دے گا۔ یہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جس نے بحر اوقیانوس کی تہہ میں ڈوبے ہوئے جہاز کے اندر 3 دن گزارے۔ اس کے پاس آکسیجن ٹینک، بجلی، مواصلات یا خوراک کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ بچ گیا۔ تو یہ سب 2013 میں ایک ٹگ بوٹ پر ہوا جو اس دن نائجیریا کے ساحل کے ساتھ بحر اوقیانوس کے پانیوں سے گزر رہی تھی۔ صبح سویرے ایک چھوٹا سا طوفان آیا۔ ٹگ بوٹ تیل کے ٹینکوں کو کھینچ رہی تھی۔ پھر اچانک ایک بہت بڑی لہر اٹھی جس کی وجہ سے وہ رسی ٹوٹ گئی جس کی مدد سے ٹینک کو کھینچا جا رہا تھا۔ صبح 4:30 پر ٹگ بوٹ الٹ گئی۔ اس کا پورا ڈیک پانی کے اندر تھا اور جہاز پتلی سطح سے پھنس گیا۔ کشتی ڈوبنے لگی۔ آہستہ آہستہ 12 افراد کا عملہ پھنس گیا کیونکہ وہ سب اپنے بند کمروں میں تھے۔ انہوں نے احتیاط کے طور پر اپنے کیبن کے دروازے بند کر رکھے تھے کیونکہ ان پانیوں میں بہت سے قزاق موجود تھے۔ بند کمروں کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل سکے، لیکن ان میں سے ایک باورچی ہیریسن اوکینا اس دوران باتھ روم میں تھا۔ غسل خانہ پلٹ گیا۔ ہیریسن چھت پر گرا۔ سارے کپڑے اور بیت الخلاء کے شیلف اس کے سر پر گر گئے۔ وہ ہکا بکا رہ گیا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب اس نے عملے کے دیگر ارکان کی چیخیں سنی تو اسے محسوس ہوا کہ جہاز ڈوب رہا ہے۔ ہیریسن دیواروں کو تھامے اپنے قدموں سے لڑتا رہا۔ وہ آہستہ آہستہ کیبن سے باہر نکل گیا۔ پانی کی سطح اس کے سر سے اوپر اٹھ گئی۔ ہیریسن نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے یہ سب دیکھ کر خوف سا آنے لگا۔ وہ انجینئرنگ روم میں پہنچ گیا۔ یہ کمرہ پوری طرح سے پانی سے بھرا ہوا نہیں تھا۔ ہیریسن نے محسوس کیا کہ یہ اس کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہے۔ اس وقت اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ ایک ٹھنڈے اور نم کمرے میں موجود تھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے ہیریسن کے پاؤں جمنے لگے۔ زندہ رہنے کا تقریباً کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس شخص کو کمرے کے اندر ایک سوڈے کی بوتل اور 2 ٹارچ والی لائف جیکٹ ملی۔ اس وقت تک جہاز 100 فٹ کی گہرائی میں سمندر کی تہہ میں اتر چکا تھا۔ ہیریسن نے دروازے کے باہر ایک عجیب حرکت سنی۔ یہ شارک اور دیگر مچھلیاں تھیں جو ڈیک کی چھان بین کر رہی تھیں۔ اس موقع پر ہیریسن امید کھونے لگا۔ خوراک کی کمی، رسد اور دباؤ بنیادی مسائل نہیں تھے۔ ہوا کی بہت کمی تھی جس کا مطلب تھا کہ آکسیجن کم تھی۔ ہر 24 گھنٹے میں ایک اوسط شخص تقریباً 350 کیوبک فیٹ ہوا استعمال کرتا ہے، جس کا مطلب تھا کہ ہیریسن کو سانس لینے کے لیے 1 دن سے بھی کم وقت بچا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تقریباً 60 گھنٹے ایسی ہی حالت میں رہا۔ جہاز کے ارد گرد دباؤ اتنا شدید تھا کہ اس نے ہوا کو تقریباً 4 گنا دبا دیا۔ ایک اور مسئلہ اس کے سانس لینے کا تھا۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہم آکسیجن جذب کرتے ہیں، جب ہم سانس چھوڑتے ہیں تو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں۔ یہ مادہ آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے اگر ہوا میں اس کا ارتکاز 5% ہو۔ ہیریسن نے آہستہ آہستہ کمرے کو کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھر دیا۔ کمرے سے باہر نکلنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر گھنٹے کے ساتھ سانس لینا مشکل ہوتا جا رہا تھا، لیکن یہاں ایک بار پھر وہ خوش قسمت تھا۔ پانی کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتا ہے اور ہیریسن نے اسے منتقل کیا اور مختلف حصوں میں چھڑک دیا۔ اس طرح انجانے میں اس نے پانی کے رقبے میں اضافہ کیا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی سطح کو نیچے رکھا، لیکن یہاں بھی اس کے خطرات ختم نہیں ہوئے تھے۔ ہائپوتھرمیا اندھیرے اور ٹھنڈے کمرے میں ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی حالت ہوتی ہے جب آپ کے جسم کا درجہ حرارت 95 ڈگری سے بھی نیچے آ جاتا ہے۔ آپ کو سردی لگتی ہے اور دنیا کے بارے میں آپ کا تصور بگڑ جاتا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کہاں ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ آپ اپنی یادداشت کھو سکتے ہیں اور ٹرمینل بوروئنگ کا تجربہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عجیب رویہ ہائپوتھرمیا کے دوران ہوتا ہے، جب کوئی شخص ایک چھوٹی سی پناہ گاہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ بند کمرے میں ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے ننگے ہاتھوں سے ٹھنڈے فرش کو کھودنا شروع کر سکتا ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک شخص اپنے تمام شعور کھو بیٹھتا ہے۔ 2 گھنٹے کے اندر ہیریسن کا کمرہ نیچے سے برفیلے پانی سے بھر گیا۔ اگر وہ کئی گھنٹے فرش پر پڑا رہتا تو وہ ایسے حالات میں زندہ نہ بچ پاتا، لیکن وہ گدھے کے ساتھ ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم بنانے میں کامیاب ہو گیا۔
इसने इसे पानी की सतह से कदरे ऊपर रखा। हर गुजरते वक्त के साथ खौफ और मायूसी जिंदा बच जाने वालों के जहनों को ज्यादा से ज्यादा जकड़ लेती है। वो कई वजूहात की बिना पर बाहर नहीं निकल सका। सूरज की रोशनी इतनी गहराई तक जाती है, लेकिन हैरिसन इसे देख नहीं सकता था। सोडे की बोतल तकरीबन खाली हो चुकी थी और टॉर्च ने भी काम करना छोड़ दिया था। आदमी ने अपने आप को अंधेरे में पाया, लेकिन उसकी निजात करीब थी। जब रेस्क्यूअर्स आसपास जिंदा बच जाने वालों को तलाश कर रहे थे, तब वो अपने खानदान और जिंदगी के बारे में सोच रहा था। हैरिसन ने मलबे में एक सुराख से रोशनी की किरणों को देखा जब गोताखोर समंदर का जायजा ले रहे थे। ये जिंदा रहने का वाहिद मौका था। हैरिसन हवा से बाहर आया, रॉकेट और रेस्क्यूअर की तरफ तैरने लगा। वो अंधेरे में अपना रास्ता बना रहा था। गोताखोरों की टॉर्च से आने वाली रोशनी की किरण गायब हो गई। हैरिसन ने आंखें बंद करके गोताखोरों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो डेक के दूसरे सिरे पर थे। इसकी ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, इसलिए हैरिसन ने वापस आने का फैसला किया। इसके फेफड़ों में तकरीबन हवा बाकी नहीं रही थी। उसका दम घुटने लगा, लेकिन फिर भी वो रेस्क्यू रूम में पहुंच गया। अहम बात मायूसी की नहीं थी, ये इसके लिए बचने का वाहिद मौका था। अपनी सांस लेने और फेफड़ों में ऑक्सीजन की फराहमी को भरने के बाद हैरिसन ने दूसरी कोशिश की। इसने कमरे से बाहर निकलकर एक गोताखोर को देखा। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ इनकी तरफ जाने की कोशिश की। लाइफ गार्ड ने हैरिसन को नहीं देखा। हैरिसन ने पीछे से इसकी गर्दन पर दस्तक दी और इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। गोताखोर शुरू में खौफजदा था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि एक जिंदा शख्स उसके सामने है। हैरिसन तैरकर अपने कमरे में गया और लाइफ गार्ड ने उसकी रहनुमाई की जब उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई। आप इंटरनेट पर गोताखोरों के कैमरे से ये रिकॉर्डिंग बासानी हासिल कर सकते हैं, जहां खौफजदा हैरिसन गोताखोर से मुलाकात के दौरान अपने रेस्क्यू रूम में मौजूद था। रेस्क्यूअर्स ने इसे ऑक्सीजन मास्क दिया। इन्हें यकीन नहीं आया कि इनके सामने कोई जिंदा आदमी है। हैरिसन दबाव की वजह से फौरी तौर पर सतह पर नहीं पहुंच सका। उसने तकरीबन 60 घंटे समुद्री तह पर गुजारे, जिसकी वजह से उसकी सेहत काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका मुकम्मल इलाज करवाया गया। हम उम्मीद करते हैं MKTV की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर अपनी राय से आगाह करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।